الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اور اس سے آگے 6-7 رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور فرعون نے کیسے آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ سرداران قوم جو فرعون کی قوم کے سردار تھے، انہوں نے کس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا، اور آخرکار وہ اللہ کے عذاب میں سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا۔ تو اللہ بات ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میرے رسول کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور سرکشی کی جاتی ہے، تو اللہ انہیں ایک وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، اور پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا جب برستا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ واقعہ سنا کر قریش مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی فرعون اور اس کی قوم کے سے انجام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، تم جو ہے اللہ کی مدد سے جو ہے ان قریش پر غالب آ جاؤ گے۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کو غالب کر دیا، جو آپ نے جو مقصد رسالت تھا۔ اور کفار مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، وہ آپ کے تابع ہو گئے۔ آج بھی اللہ کا یہ سنت جاری ہے، اگر ہم بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھیں گے، اللہ کی مدد ہمارے بھی شامل حال رہے گی، اور جو لوگ اس راستے میں رکاوٹ بنیں گے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں اللہ اپنے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔